پوائنٹ یہاں پر یہ دونوں عبادت ہے. یہ تو اللہ سے بچنا, یہ تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اس بات کی اور بچنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا کس کی لگاؤ کس کی طرف عبادت کی حد تک کا ہے یا کس کا لگاؤ کس کی طرف ضرورت کی حد تک کا ہے, حاجت کی طرف کا ہے. یہ تو ہم کسی پہ فتویٰ تو نہیں لگا سکتے, لیکن بندے نے اپنے نفس کا تزکیہ خود کرنا ہے نا. یہاں بیٹھ کے سبمیشن وہ چیز ہوتی ہے جہاں وہ دے دیتا ہے اس کو, اس کے جذبات, اس کے احساسات, اس کے ایموشنز, اس کا دل, اس کے پرنسپل, اس کے اصول, اس کے حرکات, اس کے محرکات, سارے اس پر مبنی ہوتے ہیں. اس پر مبنی ہوتے ہیں, وہ اس کو گورن کر رہے ہوتے ہیں, اس کے مطابق وہ شیپ اپ کر رہا ہوتا ہے. یہ سوائے اللہ کے اور کسی کا حق بھی نہیں ہے, اور اس کا رسپانس جو سکون کی حالت میں ملے گا نا وہ بھی اللہ کے سوا کسی اور سے مل ہی نہیں سکتا. لیکن کیونکہ سبمیشن کے اندر اتنی پاور ہوتی ہے, عبادت میں اتنی طاقت ہوتی ہے, جھکاؤ اور تذلل میں اتنی طاقت ہوتی ہے, ڈیلیورنس سرویٹیوڈ کے اندر اتنا, سلیوری میں, غلامی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس کا جھکنا تو دیکھیں سکون کے دو ایسپیکٹ ہیں, ایک جو جھک رہا ہے, ایک جس کے لیے جھکا جا رہا ہے, ایک عابد ہے دوسرا معبود ہے. تو 50% تو ہو رہا ہے نا, 50% تو سکون اسی دن اسٹیبلش ہو جائے گا جس دن آپ نے مان لیا کہ آپ کے آگے بھی کوئی شے ہے اور آپ سے بڑی بھی کوئی شے ہے. تو اس دن تو آپ نے مان لیا نا کہ بھائی میں کچھ نہیں ہوں. 50% تو سکون اسٹیبلش ہوگا. 50% اس کی وجہ سے ہونا ہے, بلکہ 100% اس کی وجہ سے ہونا ہے جس کو دیا جا رہا ہے. تو معبود اگر دنیا کے اندر پیسہ, ڈالر, پیسہ, طاقت, فیم, یہ والے ایلیمنٹس ہیں تو وہ رسپونڈ تو آئے گا, لیکن وہ اس لیول کا نہیں ہو سکتا, نہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے. اور اگر اس سائڈ پہ دیتا ہے تو ادھر تو میں نے بتا دیا بھائی, کیونکہ بھائی یہ چلتا ہے, یہ منجن ہے, یہ دنیا ہے, یہ پیسہ, یہ سپر کار, یہ پیسہ, یہ جیٹس, یہ فرار, یہ تو سامنے دکھ رہا ہے بھائی کہ میں بیٹھوں گا اور اس کے اندر اور دنیا کے ڈائنامکس بدل جائیں گے. ایک بندہ یہاں V8 میں بیٹھا ہے, ایک بندہ یہاں FX میں بیٹھا ہے, ڈائنامکس ہی بدل جائیں گے. اب آتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرف کہ چاند, سورج, کیڑے مکوڑے, انسان, ہرکولیز, فلانا, تھور, اور یہ مطلب بوتھ, لائٹ, تھنڈر, ان کے آگے کیوں جھکا انسان؟ یہ بڑا سوال ہے. ایک تو انسان تلاش کر رہا ہے مٹیریل چیزوں کی جو اس سے اچھی ہے. صحیح ہے. جو مٹیریل اس کے پاس ہے اس سے اچھا مٹیریل مل جائے اس کو. ایک وہ تلاش کر رہا ہے مٹیریل کے اندر اللہ سے ہٹ. حالانکہ اللہ نے غم دیے تھے انسان کو, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا, یعنی اسپرچوالٹی دعا پکار کی ہائی جب ہوتی ہے جب غم ملتا ہے اس کو, قرآن کی آیت ہے. لیکن وہ جب اس کو ڈیمیج ہوتا ہے, جب غم آتا ہے, جب کرب آتا ہے, جو ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی لائف میں, جو اللہ کی پکار ہے اس کو کہ اب سوچ کہ کیوں نہیں تیری سائنس چل رہی, کیوں نہیں تیری میتھس چل رہی, کیوں نہیں تیری ترکیب چل رہی, کیوں نہیں تیری تدبیر چل رہی. تو وہ اس ٹائم پر ایتھیسٹ کا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ڈیڈ اینڈ آ گیا ایتھیسٹ کے لیے. تو وہ ایسے گاڈ آف گیپس کہہ کے کہا نہیں, اٹس مور لائکلی دے مائٹ بی سم اینڈ آف. پوائنٹ یہ ہے کہ پبلک نہ پہلے اپنے سے اچھی مٹیریل فارمیٹ میں جائے. میرے سے اچھی باڈی کس کی ہے, میرے سے اچھی آواز کس کی ہے, میرے سے اچھا پیسہ کس کے پاس ہے, میرے سے اچھی گاڑی کس کے پاس ہے, میرے سے اچھا گھر کس کے پاس ہے, میرے سے اچھی ایجوکیشن کس کے پاس ہے, میرے سے اچھی رہائش کس کے پاس ہے, میرے سے اچھا ملک کس کے پاس ہے, میرے سے اچھے ایکسپیرینسز کس کے پاس ہے. تو یہ اٹریکشن بنتی ہے, اس کے تلاش اس کی یہاں جاتی ہے, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں جو مارکیٹ کے اندر اویلیبل جو مل گیا وہاں سبمیشن ہو جائے گی, وہاں سبمیشن ہو جائے گی, وہ عبادت بن جائے گی اس کی. اب آتے ہیں اس ٹائپ پہ کہ انسان کا ایک اور بڑا تعلق رہا ہے کسی سے, جو اصل بنیاد ہے شرک کی دنیا میں, وہ نوح علیہ السلام کے دور میں تھی. نوح علیہ السلام کے دور کے شرک کو اور مکے کے شرک کو سمجھنے میں نا تھوڑی سی ایک فائن ڈیٹیل ہے اس میں. نوح علیہ السلام کے دور کا جو شرک ہے نا, جو سٹارٹنگ آف دا پولیتھزم اینڈ پیگنزم ہے, وہ یہ تھا کہ معاشرہ بہت اللہ سے کنیکٹڈ تھا, نئی نئی انسانیت دنیا میں آئی ہوئی تھی. آدم علیہ السلام تھے, پھر شیس علیہ السلام, پھر ادریس علیہ السلام, اینڈ دس آل واز گوئنگ آن. تو ہوا کیا کہ ان کے دور میں 5 پرسنالٹیز تھیں جو بہت ہی اسپرچولی پائس, ٹینکڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنیکٹڈ تھے. وہ سورہ نوح میں ان کا ذکر ہے, ود, سوا, یعوق, یعوز, نصر. ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بڑے فیمس پرسنالٹی تھے, بزرگ تھے ان کے. اور انہوں نے اپنی زندگی ایسی فارمیٹ میں لگائی ہوئی تھی کہ ایک ٹائم لگایا تھا انہوں نے اللہ کی ریمیمبرنس میں, اللہ کی تلاش میں, اللہ کے ذکر اذکار میں, اللہ کو سبمیشن دینے میں, دا ان سین ٹرو گاڈ آف دا ورلڈ اینڈ دا یونیورس. تو اتنی کنسسٹنٹ پائٹی دیکھنے کے بعد نا ایک انسان میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ بھئی جہاں پیسے, دولت, مال, شہرت, نام, طاقت, کانٹیکٹس, نیٹ ورک میں کوئی مجھ سے اچھا ہے مٹیریل میں, تو پائٹی اسپرچویلٹی میں بھی یہ مجھ سے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مجھے, بہت پہنچے ہوئے ہیں, ہاں یہ بڑے ہیں مجھ سے. تو انسان کی وہاں ایک عقیدت ڈیولپ ہو جاتی ہے. یہ شروع سے انسانیت کرا ہے کہ جو بھی وزڈم وائز باتیں کرے گا
حکمت بری اس کی طرف انسان کو اپنے سے زیادہ ایک لگاؤ، ایک ورژن، بیٹر ورژن سمجھتا ہے وہ اس کو، اپنا بہتر ورژن اس کو سمجھے گا کہ یہ بڑے گیانی ہیں یہ، یا جس کی بہت زیادہ پرسیویرنس، ریزیلینس ہوگی زندگی کے اندر کسی چیز کو پانے کی، اس کو وہ پھر گروز اور یہ مینٹورز آ جاتے ہیں وہاں پر. اور پھر اس کی ہائیسٹ بینچ پروفٹس ہیں، نبوتیں ہیں. یعنی انبیاء جو تھے وہ رستہ دکھانے والے ہادی تھے. جتنے بھی گروز رہے ہیں ان کی سب سے ٹاپ لائنز جو ہیں وہ انبیاء ہیں. رہبر، مرشد، انبیاء، پیغمبر، رسالت، جو بھی آپ ان کو نام دیں جو شریعت نے بھی دی ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانوں کو اور خود کو کنیکٹڈ رکھا ہے اور پوری دنیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، مٹیریل اور ایبسٹریکٹ فارمیٹس، مادی مانوی دنیا دونوں لفظوں. یہ جب بھی ہوتے تھے یا چلے جاتے تھے دنیا سے، ان کے ساتھ جو امپیکٹ اور تعلق تھا نا وہ احترام، ادب اور عقیدت کا رہا ہے ہمیشہ. یہ پرسنالٹیز کا راج دنیا دار پرسنالٹیز کے راج سے ہمیشہ اوپر رہا ہے. یعنی ایک جگہ پر اربوں، خربوں، کروڑوں، ٹریلینز کا مالک بھی ہوگا نا تو وہ ایک بادشاہ ہوگا، وہ بادشاہ بھی ہوگا، نبی کی پاپولیرٹی کو میچ نہیں کر سکتا وہ. صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا فائنانس میں قارون جتنے خزانے بھی رکھتا ہوگا نا تو موسیٰ علیہ السلام کی پاپولیرٹی کو فرعون کی پاپولیرٹی نہیں پکڑ سکتی تھی. صحیح ہے. فرعون کی پاپولیرٹی پاور کی بیس پہ تھی اور رول آف اس کے اوپر تھی اور دولت بھی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی پاپولیرٹی نے تو دلوں میں تھی، پورے گلوب کو ٹچ کیا ہوا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپولیرٹی تو انبیاء جیسے، اور انبیاء کے فالوورز یا کتنی بھی لیڈرشپ یا گائیڈز موجود ہیں دنیا میں، ان کی پاپولیرٹی نا، وہ کہتے ہیں نا کہ امام شافعی کہتے ہیں لو یعلم الملوک، اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہم لوگوں کے پاس کیا، علم والوں کے پاس، تو یہ اپنے ہاتھی گھوڑے تلواروں کے ساتھ آ جائیں ہمارے ڈیرے کے اوپر ہم سے لینے کے لیے. کیونکہ ہمیشہ سے انسانیت کی عقیدت رہی ہے اپنے رہبروں سے کہ یہ میرے اندر ہر اسپرچل اور اندر کی نالج اور حکمت اور ہارٹلی اور اندر جذباتی دنیا کے یہ ماسٹرز ہیں یہ. اور انبیاء ٹاپ پر ہیں، پھر آگے اسکالرز ہیں، پھر لیڈرز ہیں جو بھی ہیں. اس عقیدت کے اندر کہ یہ بیٹر ورژن ہے اور اللہ سے جڑانے والے ایمبیسڈرز ہیں، تو جس ورژن کو ہماری تلاش ہے وہ تو اللہ ہی ہے. تو یہاں پر عقیدت ایک ریڈ فلیگ کراس کرے گی کچھ سالوں کے، ایک دن میں نہیں ہوتا. یہ نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بزرگ تھے جو بڑے اللہ والے لوگ تھے. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان کے بارے میں بڑا لکھا ہے کہ ایک دن میں، ٹھیک ہے، اور ایک لمبا یعبد، ان کی عبادت نہیں شروع میں، ابلیس آیا، اس نے آ کے ان کے فوت ہونے کے کچھ سالوں بعد کہا بھیا اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، ان کی قبروں کو یاد رکھنے کے لیے ان کو پکی کرو، سٹون ایلٹرز لگاؤ اس کے اوپر. تو ٹوم سٹون کا رواج جاری ہو گیا. پھر کچھ 100 سال گزرے ہوں گے تو اس کے بعد ابلیس پھر ایک محنت کرنے کے لیے آیا. عمریں لمبی تھی اس ٹائم پر کہ بھائی ان کے آج تمہیں یاد ہیں، ان کے کارنامے تمہیں کل یاد نہیں رہیں گے، تمہاری پہچان ہے ان سے، تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پائس لوگ ہیں، آسمانوں میں بڑے لوگ ہیں.